جنت بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الطاہر الطہامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى اطرته الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شرعوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ کہیے گا میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل اور نازک ترین زمانے میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک اس مشکل دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرما، ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس تمام قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار کربلا کی زواری نصیب فرما، اور ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آپ تمام عزاداروں کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور۔ مولا ہمیشہ سلامت رکھیں، بہت مہربانی جناب۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ صورتحال آپ تمام عزاداران دیکھ سکتے ہیں، عزت بھری فرش عزا مجھ سے پہلے جاری تھی، میرے بعد بھی جاری رہے گی، اور سبھی اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے ہیں۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں برادر محترم جناب علی حمزہ صاحب برسر ممبر میرے عقب میں تشریف فرمائیں۔ میرے بعد بھی ایسے ہی عباد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ چراغ جلتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ مہتاب دمکتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ گلاب کھلتے رہیں گے، اور کاروان مدحت رواں دواں رہے گا، مظلوم کربلا کا سلسلہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ اس نے کہا تھا دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ کربلا والوں کا ذکر ہوتے رہیں گے۔ اب جو خیرات میرے دامن میں لایا ہوں اسے قبول کیجیے گا۔ لمحہ بھی ضائع کیے بغیر میں مصرع آپ کو سناتا ہوں۔ 25 سے 26 منٹ کی نوکری ہے، اور یا علی مدد۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ بڑی بات، علی کا چہرہ لحد میں، میرے خیال سے میں نے آپ لوگوں کا لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ لاہور پڑھنے کا اتفاق ہم غریبوں کو کم ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ کی زیارت ہوتی ہے تو ایسے ضائع نہ کیجیے گا، جملے کا وزن کیجیے گا۔ علی کا چہرہ لحد میں، اجازت ہے باجی؟ علی کا چہرہ لحد میں، 25 سے 26 منٹ آپ لوگ ذرا سا کنٹرول کیجئے گا۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع خدا کی قسم کو رئی کے دانے برابر بھی لالچ نہیں ہے کہ آپ سارے اٹھ کے بولیں باوضو کھڑوں، یہ مظلوم کی ممبر ہے اور اس کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے۔
آپ صرف مسکرا دیں میرے سفر دا مول ہو جاسی، میری رہی برابر نیت نہیں ہے، میں نے آپ سے داد لینی ہے، مولا کی قسم کچھ سفروں کا حساب ہی ایسا ہے، میں مظلوم کے ذکر پہ کہہ رہا ہوں، میں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا، بس سفر مجالس اے دوسرے مصرے دا ونڈ کرو، اے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا جتنے بیٹھے ہو، والی نجف کی ذات ضامن ہے، میں لکھنؤ کا کلام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک بندہ کہہ دے علی عباس عسکری لطف بھی نہیں آیا، یہیں سے اپنے بھائی کو ممبر دے دوں گا، لطف آئے تو مسکرا دینا، یہی میرا توشہ آخرت ہے۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہو، جو اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، میرے پیچھے بیٹھے ہو، مل کے بولو نعرے حیدری۔ علی کا چہرہ، علی کا چہرہ بڑا تلے تلے رکھ کے، کوئی کمپیریزن والی بات ہی نہیں ہے۔ علی کا جناب علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھ، ویرے چادر لا تک تیرے ہاتھ اٹھ سکن، علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے۔ مولانا بلال کاظمی صاحب کا کلام ہے، حمزہ بھائی مصرع علی عباس پڑھنا چاہ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد لاہور میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور یہ جھولی پھیلا رہا ہوں، آخری صف تک کے عزادار کے لیے دل میرا بڑا ہے، ہر بندہ ایک بار اس منزل پہ آ جائے تو یا علی، نہ آئے تو اس کا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے، مصرع میرے قد سے بڑا آ گیا۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، جو سمجھ گئے ہو مل کے بولو حیدر حیدر۔ یا علی سر بڑی مہربانی۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیے گا، بہت اچھا آپ نے نعرہ لگایا، لیکن میری بار کوئی بندہ اٹھ کے ربائی نہ پڑے، معذرت کے ساتھ مجھے باہر سنا دے یا ویسے اپنی فیس بک پہ اپلوڈ کر دے، یہ حساب میں نہیں اٹھا سکتا، کسی کے جملوں کا ذمہ دار میں ویسے بھی نہیں ہوں۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول، رکو علی سے ذرا۔ اب لاہور جیسے شہر کو بندہ کیا بتائے کہ شعر کیا ہوتا ہے؟ میں مصرع احمد فراز کی زمین تھی، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ یہ اسی زمین کے اوپر مولانا بلال کاظمی کے قلم کی آبیاری ہے۔ شہباز بھائی مجھے نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا ہے، ہر چہرہ چراغ دکھے تو میں سفر کر کے آیا ہوں، ہر چہرہ چراغ نہ دیکھے مجھے حکم کیجئے گا، باخدا ممبر چھوڑ دوں گا، کوئی تیرئی کے دانے برابر بھی لالچ نہیں ہے کہ داد لینی ہے، ادھر دیکھ کے بتانا ہے کہاں کہاں روشنی ہے، کہاں کہاں مرجھاہٹ ہے۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، نجات مانگے گی امت تو یہ کہیں گے رسول۔ ہاتھ کھولیے گا، رکو علی سے ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، مکین ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھ۔ لاہور مصرع پڑا، یہ ہاتھ سلامت رہے، یہ جوانیاں سلامت رہے، میرے مولا ان آوازوں کے اپنا رحم فرمائے، مل کے بولا حیدر 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 یا علی یا علی یا علی۔ چمک جو عرش پہ جاتی ہے، نجف مجالس، چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش مجلس کی، مکین ادھر کے نظارے۔ اچھا باخدا 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 ایسے اٹھ کے آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، ورنہ بیٹھ مسکراہٹ بھی کافی ہے یار، لیکن اب یہ ایسے نہ کرتے تو مصرع شاید نہ پڑھتا، میں پڑھ ہوں، ڈھیر مصرے ہیں، یہ پڑھ کے اپنا مضمون شروع کر رہا ہوں، اور اسپیشلی فار یو۔ یہ نہیں کہ کوئی وہ بات ہے اٹھ کے داد دے، مولا کا کرم ہے، الحمد پرسنلی موٹیویٹڈ ہوں، لیکن مصرع آپ کے حوالے کروں ایسے حوصلہ افزائی پہ۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر، لے ویکھنا ہے، دیکھتے ہیں کیسا آ رہا ہے، شہباز بھائی دیکھتے ہیں ایک اور زاویے سے آ رہا ہے، حمزہ صاحب سر چکڑے کروا لے ہو۔ علی کا چہرہ لحد میں اتر کے دیکھتے ہیں، جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں، رکو علی سے ذرا
بات کر کے دیکھتے ہیں، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں، جب حتن مالک حسین نے مل کے بولا حیدر حیدر، اس کا نام ہے لاہور گراؤنڈ۔ میرے محترم یہ جوانیاں سلامت رہے، یہ کوہ طور نجف، تو ویکھ تو صحیح، یہ کوہ طور نجف ہے، نظر جھکا کے چلو، ارے یہاں پہ حضرت موسیٰ، یہاں پہ حضرت موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ سامعین گرامی، 4 مصرے اور سنیے، 4 مصرے اور سنیے، اور میں آگے بالکل سیرت النبی کے اوپر جو مضمون میں پڑھ رہا ہوں ہر جگہ پہ، بس 4 مصرے سنیے گا۔ ابھی یہ جو میں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ سنایا ہے نا حمدانی، یہ جو ابھی بیک گراؤنڈ پورا ایک بتایا ہے، قیامت کا میدان ہے، تمام امتیں کٹہرے میں کھڑی ہوئی ہیں، وہ ذات انسانیت سے حساب مانگ رہی ہے۔ اسی نے کہا تھا نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسی نے فرمایا تھا انا ہدیناہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو آسان طریقے سے بھی بنایا، ہم نے اسے بدترین شکل میں بھی پیش کیا، اور ہم نے اسے اختیارات کی قوت سے نواز کے دنیا میں بھیج دیا، یہ جیسے چاہے زمین پہ اپنی مرضی سے جیے، اپنی مرضی سے مرے، ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن ہم پھر اس انسان سے سوال کریں گے اب بتا تو کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا۔ ہاتھ کھولیے گا مولا کا واسطہ، اب یہی قیامت کا میدان ہے، ہاتھ کھول میرا بھرا، ایک جگہ بڑی قیمتی ہے جڑی چپ بیٹھے ہیں، قیامت کا میدان، تمام امتیں ہیں کٹہرے میں، وہ ذات انسان، میری بات ہے ان کھڑے ہوئے بھائیوں سے، یہ مجلس سے بے حضور نہ رہیے گا، مصرع میں سمجھیں پڑھ ہی آپ کے لیے رہا ہوں، یہ تو چلے میرے ساتھ بول ہی رہے ہیں، آپ لوگ بھی اسی کاروان میں حاضر و ناظر ہو جائیں، شامل ہو جائیں میرے ساتھ۔ مصرع کا وزن کیجئے گا، مصرع شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے۔ مولا کی قسم، میں لندن مولانا بلال کاظمی صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ رہا تھا کہ بلا کس لیول پہ جا کے ایسے ایسے مصرے لکھتے ہیں، وہ بندہ مجلس میں بے حضور ہے جو سمجھ کے نہیں بولے گا شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے۔ مقدر دی گل ہے، تیری مرضی دی گل ہے، علی احمد صاحب اس سے نیچے کی بات ہی کوئی نہیں۔ پھر مادی شاہ جی، حکم زہرا نے دیا، ایسے جلدی 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 چلنا ہے، خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے۔ لاہور جیسا شہر ہے، مصرع پڑا تھا انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے۔ عزت حسین کی قسم ہے، 12 اثنا عشری مذہب جعفریہ فقہ کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو میرے آقا کی شان پھر بھی سب سے بلند ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی نہیں ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ہیں، بیٹھے ہیں، میں خود مہمان ہوں، لیکن میں پلکیں بچھا کے انہیں ویلکم کر رہا ہوں۔ جو اس مجلس میں آئے ہیں، میں میرے اہل سنت بھائیوں میں کلیجہ پھاڑ کے آپ کو ویلکم کر رہا ہوں، اور آپ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ شیعوں کی مجلس میں نہیں گئے، یہ تو باب العلم کا ادارہ ہے۔ داد کے لالچ میں خدا کی قسم مرے تو پھر ہر مجلس میں لینی پڑتی ہے داد، اور جہاں سے داد صحیح نہ ملے پھر راتی نیندر بھی نہیں آتی۔ تسی داد اپنے کول رکھو، میری گل دا وزن کرو، ٹھیک کہہ رہے ہو نا میں؟ میرے اہل سنت بھائی تشریف لائے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، بات کرنے کا زمانہ ہے، دنیا اتنی اپ ڈیٹ ہو گئی، ماڈرنٹی کا زمانہ ہے، خدا کی قسم 2023 آ گیا، پتہ نہیں دنیا کہاں چلی گئی اور ہم کس دائرے کے گرد وہیں سرکل میں چکر کاٹتے جا رہے ہیں۔ آئے ہیں میرے اہل سنت بھائی، یقین جانیں ہم ذاکرین کو سننے وہ نہیں آتے، وہ یہ پتہ کرنے آتے ہیں کہ آخر حسین کس کریم کا نام ہے۔ کیوں میرے کھڑے بھائیو، ایسا ہی ہے نا، حسین کس بادشاہ کا نام ہے؟ اور میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ وہ شیعوں کی مجلس میں نہیں ہیں، یہ باب العلم کا ادارہ ہے جو ابواب شفاعت کی صورت میں کھل چکا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، اس ادارے میں صرف تلاوتیں ہی نہیں ہوتی ہیں، ہدایتیں بھی ہوتی ہیں۔
یہ ادارہ بابل علم کا ایسا ہی پڑھنے والوں کے سامنے بھی گزارش کروں گا، دنیا حیران ہے، دنیا پریشان ہے، کروڑوں روپے لگا کے یہ قوم خرچ کریے صرف نام حسین پہ، آخر یہ کرتے کیا ہیں؟ وہ لوگ یہاں پر سننے کے لیے آتے ہیں، خدا را انہیں سینے سے لگائیں، محبتیں بانٹیں، مسکراہٹیں بکھیریں، جو آئے اس کے دل میں اپنا گھر کریں، اپنے دل میں اسے جگہ دیں۔ میرا ایک جملہ ہے، میں ساری زندگی اپنے ہی سے جملے پہ سر دھنتا رہوں تو اس کی اتنی قیمت کافی ہے، کوئی نہ بھی بولے تو اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ میرے جوان بھائیو، اگر ہر باہر سے آنے والے کا دل دکھانا ہی ضروری ہوتا تو کربلا میں علی کا لال ہور کو کبھی سینے سے نہ لگاتا۔ بھیا ہاتھ کھولیے گا، ہاتھ کھولیے گا، ان باتوں کا وزن کیجیے۔ پیر مہدی سے جی گزارش ٹھیک ہوئے تھا، علی کا لال ہور کو کبھی سینے سے لگاتا ہی نہیں۔ موقع بن گیا، میں یقین سے کہتا ہوں میرے بھائی تشریف فرمائے، میں اس لیے سیرت النبی شروع کر رہا ہوں، اور پہلے بات کی ہے تمام انبیاء، اس کی کو بند کیجیے گا پلیز، تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو حسنین کے نانا کی شان پھر بھی سب سے بلند ہے۔ اب شہر ہے، خدا کی قسم کو پنڈ دیہات میں تو بات کر نہیں رہا میں، اب شہرداری میں بھی میری بات نہ سنی جائے تو میں کہاں جاؤں؟ مجھے خریدار چاہیے سر۔ تمام انبیاء مل کے بھی آ جائیں تو وہ بلند، ارے وہ خدا کی محبوب ترین ہستی، وہ صدق و صفا جن کی کائنات، وہ علم یقین جن کا خزانہ، وہ صحف انبیاء جن کے فضائل کی لازوال تفسیر، وہ کتب آسمانی جن کی فضیلت کا غیر فانی مجموعہ، علی حمزہ صاحب وہ اللہ کی اتنی محبوب ترین ہستی جو نبیوں کے خاتم بھی ہیں، شہباز بھائی اور باعث تخلیق دو عالم بھی ہیں، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں ہم جیسا بنا کے بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال ہے کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے، ایسے ہم جیسے بنے کہ ہم جیسوں کو آج تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے، ہم جیسوں کو آج تک یہ شک پڑ گیا، وہ ہم میں ہم جیسے بن گیا ہے اور ہم جیسوں کو شک پڑ گیا کہ وہ ہم جیسے تھے۔ خدا کی قسم میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھ کے جا رہا ہوں، داد نہ دینا، نہ دینا داد، خدا را نہ دینا، لیکن گھر جا کے سوچنا علی عباس نے کوئی راہ فکر دی تھی، اس پہ چلیں یا نہ چلیں، منزل تک آپ کو خود پہنچنا، میں صرف آپ کو راستہ دکھا رہا ہوں۔ عقل تسلیم ہی نہیں کرتی کسی طریقے سے بھی ہم خاکی حسنین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو جائیں کہ بلا نہ عقلی اعتبار سے ہم ان جیسے، اب وہ ہم جیسے تو میں بول بھی نہیں سکتا، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے، نہ عقلی اعتبار سے، نہ منصب کے اعتبار سے، نہ اعضاء کے اعتبار سے، نہ اشیاء کے اعتبار سے، میں چاروں طبقے دے رہا ہوں، ہم میں ہم جیسے بن کے آئے ہیں، دکھتے تھے نہیں، اعضاء کے اعتبار سے بھی ہم جیسے نہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا، انکل جی میرا ہاتھ خدا نخواستہ کوئی موڑ کے جب چاہے توڑ دے، اور تاریخ کہتی ہے میرے آقا کا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، چاند۔ یہ کیمرہ مین مجھے بندہ بتائیں جو حسنین کے نانا کی شان پہ یار مسکرا بھی نہیں سکتا، میرا ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، علی حمزہ صاحب میں نہ دیکھنا سرکار، یہ ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے۔ بھائی جان یہ ہاتھ، جوانوں جاگنا، خدا را میں بہت بڑا مقدمہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، اور جتنے میرے اہل سنت بھائی تشریف فرمائے میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں، جب واپس ہمارے اہل سنت بھائیوں میں جائیں تو جا کر انہیں بتانا کہ شیعہ برادری میں سیرت النبی پڑھی کیسے جاتی ہے اور سنی کیسے جاتی ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ میرے آقا کا بھی تھا۔ بھائی جان میرا ہاتھ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو درختہ کی کلمہ پڑے، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو بادل پلٹ کے آ جائیں، وہ ہاتھ اشارہ کرے تو گو پلٹ کے آتی ہے اور کلمہ پڑتی ہے۔ یہ ہاتھ موڑ کے میں کوئی بات بھی میٹرک کے سلیبس سے ہٹ کے نہیں کروں گا، چاہے کسی کو اعتراض ہو جائے، میری طالب علمانہ باتیں اور یہی تسلیم کرواؤں گا مناظرانہ انداز میں۔ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ موڑ کے توڑا جا سکتا ہے، اس ہاتھ کے اوپر اگر مکے کی کنکریاں آ جائیں تو ان پتھروں کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ہاتھ تو ہاتھ رہ گیا کہ بلا یہ مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے، مجھے نہیں پتا کون کتنی داد لگایا، میں اپنی بات کرنے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ یہ میری زلفیں ہیں، ہماری زلفیں بڑھتی بھی رہتی ہیں، گرتی بھی رہتی ہیں، کٹتی بھی رہتی ہیں، پھر عمر کا ایک حصہ ایسا آتا ہے کہ یہ آنا بند بھی ہوتی ہیں، اور نہیں آیا وہ بندہ جو مسکرائے کبھی نہیں۔ یہ ہے ہماری زلفیں، مقدمین کے جملے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا کی زلفیں وہ ہیں کہ اگر ہر کل اپنے تاج میں رکھے تو وہ درد سر سے شفایاب ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا بڑا مہذب بادشاہ اپنی ٹوپی میں رکھے تو ہر جنگ کا فاتح بن کے گھر آتا ہے۔ اگر ایک بال ابو صالح کے گھر میں رہ جائے تو تمام رات فرشتے اس کے گھر کا طواف اور تسبیح کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، علی عباس کو سمجھ نہیں آئی جب ایک بال کا یہ حال ہے تو ساری آل کا کیا حال ہے؟ جو نہیں بولا اس بندے سے میری بات نہیں، خدا کی قسم۔ جسے آتا ہے حسین کا نام مل کے بولو حیدر حیدر۔ سر جب ایک بال کا، مہربانی بھائی جان، جب ایک بال، دائیں بائیں جاننا ہی نہیں، دائیں بائیں کی کرنی ہی نہیں، تھوڑے وقت میں بات کر کے میں یہ گیا، آپ سوچ رہے ہوں گے میں نکل جاؤں گا۔ جب ایک بال کا یہ حال ہے، پاجی کی پہ کر دیو گھر، ایک بال کا یہ حال ہے،
پوری آل کا کیا. چلے میں ذرا آپ کو چیک کرتا ہوں, اسپیشلی توانوں اس پاس میرے خیال زیادہ ٹھنڈ ہے, میں توانوں چیک کرتا ہوں. ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں. شیعہ سنی دونوں گھروں کو ساتھ ملا کے کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ دل نہیں دکھایا جائے گا, دل آزاری نہیں کی جائے گی, مطمئن کر کے گھر واپس بھیجا جائے گا. ادھر دیکھیے, یہ چھوٹا منہ بڑی بات بھی نہ ہوا اسد بھائی, یہ بندے ہاتھوں کے, اس سے لاڈلی روایت تاریخ کے دامن میں کوئی مل جائے تو میرے سامنے رکھنا. تاریخ اسلام میں ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں, زلفیں ان کی ہائے ہائے زلفیں, واہ واہ, انشاءاللہ میں سمجھا سکا. تاریخ کہتی ہے یہ ہمارے دانت ہیں, یہ بڑھتے بھی رہتے ہیں, یہ ٹوٹتے بھی رہتے ہیں, یہ آنا بند بھی ہوتے ہیں, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک وہ ہیں کہ اگر رات کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں تو کسی بی بی کو گم شدہ سوئی مل جاتی. لاہور میں تیرے معیار نو سلام کرا یار, مل کے نعرہ حیدری. یا علی یا علی, جیو پہ جیو پہ, جوانیاں مانو. شہباز بھائی جملے کا وزن کرنا ہے, جلدی جلدی جلدی. اگر رات کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں مسکرائیں, نعرہ آپ نے لگایا, کس نے لگایا تھا؟ آپ نے لگایا تھا. مصرع قبول. اہل سنت بھائی ہیں, کھڑے ہو جائیں, اب پھر کھڑے ہو جائیں اور جملہ کا, اور جہاں یاد آئے میرے بھائی یہ بات ہماری شیعہ فیملی کی نہیں ہے, یہ آپ اہل سنت بھائیوں میں خدا کی قسم آسمان سے بڑا نام ہے صوفیاء میں, وہ گولڈا شریف سے پیر نصیر الدین نصیر. آپ کے اہل سنت میں آسمان سے بڑا نام ہے. میں شیعہ ہو کے ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. انہوں نے ایک بات ایسی کر دی کہ وہ لاک کر گئے, انہوں نے تالا لگا دیا کہ اس کے بعد بات ہو ہی نہیں سکتی. وہ فرما گئے زمانے والوں میرے آقا اولاد دیتے ہیں یا نہیں, اسے چھوڑو. بیٹے دیتے ہیں یا نہیں, رزق دیتے ہیں یا نہیں, علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں, اولاد دیتے ہیں یا نہیں, دولت دیتے ہیں یا نہیں, خاکی تھے یا نوری, نوری تھے یا خاکی. ایک شیعہ تھے, ایک سنی, کلہ رہ جائے گا میرے خیال ہے, ورنہ سارے یا سارے بول پہ یا سارے چپ کر گئے. انہوں نے بات دی, فرماتے دنیا والوں یہ باتوں کو چھوڑو, بس اتنی سن, حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. نہیں آیا وہ بندہ, نہیں آیا پیر مہدی شاہ جی جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. مل کے بولو سخی لال کلندر. شکر کر, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. یار ہاتھ ان کے ہاتھ جیسا نہیں, ارے زلفیں ان کی زلفوں جیسی نہیں, دندان ان کے دندان جیسے نہیں. ارے ویکھو تسی پچھلی دا مزہ لیندے پہ اس کو گل تے میں اگلی تواڈے تے سٹ دے ساں. اے ویکھو یہ ہمارے پاؤں ہیں, قدمین میرے آقا کے بھی تھے. بڑی جلدی بڑی جلدی, یہ ہمارے پاؤں بھی ہیں بھائی جان کے بھی تھے, ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاؤں نہ ہمارا, یار میں نہیں کروں تو آپ مجھے کہیں بھی علی عباس ہمارا ٹائم ضائع نہ کرو, ٹو دی پوائنٹ بات ہے. تیسرا راستہ ہی میں آپ کے لیے نہیں چھوڑ رہا. اب اس وقت میں کسی کا وقت کتنا قیمتی ہے, مجھے کیوں ضائع کروں. یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں, اور وہ قدمین وہ ہیں کہ اگر کسی زمین سے مس ہو جائیں تو اس کی قسم خدا اپنے قرآن میں کھاتا ہے. یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں. سامعین عزت حسین کی قسم ہے کسی کو کبھی نوٹس کیا ہی نہیں, ججمنٹ والا خانہ ہی بند کر دیا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ابراہیم ذوق نے کہا تھا جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے ذوق, اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے. میں اپنا سجدہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور جملہ آسمان چھوٹا ہے, علی عباس جملہ آپ کو بہت بڑا دے کے جا رہا ہے.
یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور وہ پاؤں وہ ہیں کسی زمین سے مس ہوں تو خدا اس زمین کی قسمیں کھاتا ہے۔ بہت آسان ہے، سارے کھڑے ہو جائیں گے اگر 2 شعر اور پڑھ دیے، لیکن جملہ خدا را انہیں ساتھ لے کے جائیے گا اور ڈسکس کیجئے گا، لڑائی میں نہیں، پیار پیار میں سمجھائیے گا کہ یار ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ یہ دیکھنا، یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور ان پاؤں اگر مس ہو جائیں تو وہ زمین لائے کے قسم ہو جائے۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں حسنین کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ باندھنا۔ علی حمزہ صاحب غفران مجتبیٰ صاحب کے یہاں مجلسی میرے خیال ہے لائیو سن رہے ہوں گے، فیڈرل بی ایریا کراچی میں۔ عزت حسین کی قسم کتنی دادیں ہوئی میں نہیں جانتا، میں جھولی پھیلا رہا ہوں۔ میری زندگی میں کچھ موقع ایسے آتے ہیں جب میں اپنی ذات کے اوپر رش کرتا ہوں، خدا کی قسم میرے مولا کا اتنا کرم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنا، مجھے خالی نہ لوٹانا، میں جملہ دے رہا ہوں۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں حسنین کے نانا جیسا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ مان کے کہنا قبلہ ہمارا یہیں لاہور کا ایک بھائی ہے، اور ہاتھ مان کے کہہ رہا تھا حضور آپ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہو گئے، اور آپ جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے، وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے۔ اسے لاہور کہتے ہیں، اس کا نام ہے لاہور۔ یہ ہاتھ سلامت، تو جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ نالین سمیت مک گئی نوکری، نالین سمیت۔ اگر محنت نظر آئے تو مولا کی قسم سیرت النبی صبح تک چلتی رہے گی، لیکن بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ نالین سمیت، صاحبان ممبر، یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، داد کا مطالبہ نہیں، چیزیں ساتھ لے کے جانا، توجہ کرے جی۔ وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے گئے۔ ادھر دیکھنا، یہ پاؤں بے جا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، وہ پاؤں زمین سے مس۔ سامعین ذرا سی توجہ رکھیے تو میری ابھی تک کی مکمل گفتگو سے قیمتی ترین جملہ ہے جو میں آپ کی جھولیوں میں نچھاور کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ پھر شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو ملا رہا ہوں۔ پاؤں مس ہوئے اور زمین کی قسمیں خدا کھانے لگا۔ مجھے ذرا آپ سوچ کے بتائیں، لوگ پاؤں کی قسم کھاتے ہیں یا سر کی؟ اچھی بولو، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بور ہوتے جائیں گے، ممبر چھوڑ دوں گا، لیکن یہاں ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھنا ہے، جملہ نہیں، پلک بھی نہیں جھپکنی۔ ملک سبا سے تخت بلقیس لانے کے برابر بات کر رہا ہوں، پلک جھپکی تو میری بات گئی۔ سر کی قسم کھائی جاتی ہے یا پیروں کی؟ پاؤں لائے کے قسم تو کیا، لائے کے عزت بھی نہیں ہوتے۔ بھئی آپ نے سلام کیا سر سے، میں نے جواب دیا ٹانگ سے، تو آپ کہیں گے بڑی بد تہذیبی ہے، سر سے سلام کرتے ہیں ٹانگ سے جواب دیتا ہے۔ آپ نے سلام کیا سر سے، میں نے مزید سر جھکا کے سلام کا جواب دیا، اب آپ خوش ہو جائیں گے تو کیا یہ آپ کی زیادتی نہیں؟ سر بھی میرا اور ٹانگ بھی میری، بلکہ دونوں ہی ایک جسم میں رہنے والے حصے ہیں۔ ٹانگ بیچاری قابل رحم ہے جس نے باقی بوجھ کو اٹھا رکھا ہے، تو آپ کو بوجھ اٹھانے والے سے کیوں مسئلہ ہے؟ تونوں وزن چکن والے نال ہی مسئلہ بننا کرو، ایدے نال رولا بناؤ۔ مثال تبدیل کرتے ہیں، خدا نہ حضور سر اٹھائیے، جملہ آ گیا، جملہ یہ ضائع نہ ہو۔ سر والی اتار کے آپ کے پاؤں پہ رکھوں تو میرے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور خدا نہ خواستہ پیروں والی اتار کے کسی کے سر پہ رکھوں تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ یہی ہے ابھی تک کا سب سے قیمتی جملہ ہے، سر والی پاؤں پہ رکھوں تو پچھلے گناہ بھی معاف، پیروں والی سر پہ رکھوں تو چنگی مرصدو داخل نہیں ہونے دو گے۔ ارے ناراضگی کی وجہ پوچھوں تو ہر بندہ یہی کہے گا، علی عباس عسکری ہمیں نہ بتا، ہم جانتے ہیں پیروں والے کی عزت نہیں ہوتی، عزت ہوتی ہے سر والے کی۔ پاؤں لائے کے قسم تو کیا، لائے کے عزت بھی نہیں ہوتے۔ تو یہی بتا رہا ہوں، یہی تو شان ہے میرے آقا کے قدموں کی کہ وہ مس ہوئے اور زمین لائے کے قسم ہو گئی، رکھ سر پہ قرآن اور مجھے بتا اب کتنا قیمتی ہوگا وہ حسین جس کے منہ میں اسی نبی نے اپنی زبان ڈال دی۔ کتنا قیمتی ہوگا وہ شہزادہ جس کے منہ میں اسی نبی نے اپنی زبان ڈال دی۔ علی عباس عسکری کی زبان میں بساط تو ہے ہی نہیں، 5 سے 7 منٹ کی میری بقایا نوکری ہے، اس کے بعد میں ممبر اپنے بھائی کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں خاکی انسان، خدا کی قسم کیا پڑھوں کہ میرے آقا کی شان کیا ہے۔
ارے ہم تو اپنے رونے رو رہے ہیں. اس نے کہا تھا عشق نبی سے پہلے یہ سینے کا حال تھا جیسے نبی سے پہلے مدینے کا حال تھا. ٹھیک ہے. ارے کم سے کم ذاکر میرے مرشد علی جیسا ہو. میرے مولا بیان کریں کہ میرے آقا کی شان کیا ہے. ہماری زبان میں کہاں بساط. اس نے کہا ہے تیری شان کے قابل میری زبان کہاں, زمین شعر کہاں, ذکر آسمان کہاں. ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. اور خدا کی قسم تاریخ نے دیکھا 36 ہجری جمعے کا دن کوفے کی مسجد میں ممبر پہ علی تمام تاریخ انسانیت چشم انسانیت دیکھ رہی تھی. بھرے ہوئے مجمع کے سامنے ایک شخصیت نے اپنے سینہ اطہر پہ 3 بار ہاتھ مار کے فرمایا جو چاہو پوچھو, جو چاہو مانگو, اس سے پہلے تم مجھے کھو دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم نے مجھ علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ دیتی ہے. تاریخ نے دیکھا مجمع چیر کے شہباز بھائی ایک یہودی عالم کھڑا ہو گیا. یہودی میرا بور نہ ہونا خدا دا واسطے ریڈیو کی میں گل پہ کرنا تو نیندر آن ڈی ہے. تاریخ کہتی ہے مجمع چیر کے بندہ کھڑا ہو. گل میری تیرے نال ہے. مجمع چیر کے نا بھیا بندہ کھڑا ہو گیا, یہودی تھا. اس نے کھڑے ہو کے کہا یا علی اگر آپ نے یہ سوال کیا ہے تو پھر اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو سوال سنیں. یا علی حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. کون سی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہودی عالم نے کھڑے ہو کے کہا آپ کے آقا فرما گئے تھے کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم صرف تھا نہیں. میں اس وقت بھی نبی تھا, صرف تھا نہیں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے پروسیس میں تھا. جب وہ کام چل رہا تھا مٹی میں تھی, پانی میں تھا. آقا فرما گئے تھے میں تب بھی نبی تھا. سوال یہ ہے اگر تب بھی صرف تھے نہیں نبی بھی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں پوچھ ہے تو کلیجہ سنبھال اور سن, یہ رہتے کہاں تھے؟ سینے اطہر پہ ہاتھ مار کے میرے مرشد علی نے علی حمزہ بھائی یہ مجمع اٹھ کے بولے یہ داد تھوڑی ہے, چھوٹے بھائی کی وکال کا حق نہیں ادا کر سکتے. میں تو اپنے اس کاسہ خیرات میں صرف آپ کی مسکراہٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں جو میرا توسہ آخرت بنے اور یہیں پہ میں آپ کو سلام کر جاؤں. علی فرماتے ہیں پوچھا تو سن. اللہ نے جب اپنے حبیب کو خلق کر لیا, اللہ نے جب اپنے حبیب کو خلق کر لیا تو حبیب کو خلق فرمانے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. بہار الانوار میں یہ بات کا حوالہ مل سکتا ہے. اپنی قدرت کاملہ سے اللہ نے کچھ حجاب بنائے. ان حجابوں میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا. علی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو حجاب عظمت میں رکھا, حجاب عظمت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا, حجاب عصمت کے بعد حجاب عزت میں رکھا, حجاب عزت کے بعد حجاب قدرت میں رکھا, حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا, حجاب رحمت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا, حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا, حجاب انابت کے بعد حجاب منزلت میں رکھا, حجاب منزلت کے بعد حجاب مزید میں رکھا, حجاب مزید کے بعد حجاب صبر میں رکھا, حجاب صبر کے بعد حجاب وفا میں رکھا, حجاب وفا کے بعد حجاب حیا میں رکھا, حجاب حیا کے بعد حجاب رضا میں رکھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں میں میرے آقا کا نور 1000 سال تک رہا. علی فرماتے ہیں کسی حجاب میں میرے آقا کے نور نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا, کسی میں سبحان ملک المنان پڑھا, کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا. علی فرماتے ہیں حتیٰ کہ 20 حجابوں میں یہ تسبیحاں کرنے کے بعد میرے آقا کا نور باہر آیا. تب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا, اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھا. علی فرماتے ہیں حبیب کے نور کو اللہ دیکھتا بھی گیا, خطاب بھی دیتا گیا, اور میرے آقا خطاب سنتے بھی گئے اور شکرانے کے نفل بھی ادا کرتے گئے. علی فرماتے ہیں اللہ دیکھتا بھی گیا, اللہ فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم الرسول ہے. علی فرماتے ہیں اللہ خطاب دیتا گیا, میرے آقا شکرانے کے نفل ادا کرتے گئے. شہباز بھائی جملہ قد سے بڑھا گیا. علی فرماتے ہیں یہاں خدا کی ذات نے خطاب مکمل کیے, وہاں میرے آقا نے اپنے آخری سجدے سے سر اٹھایا, یہاں میرے آقا نے سر اٹھایا تو خطاب مکمل ہوئے. علی فرماتے ہیں اب اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو بس دیکھنا شروع کیا. اللہ دیکھتا گیا, دیکھتا بھائی جان بندہ تو سجڑا ہاتھ نہیں چاہتا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, اللہ دیکھتا گیا. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. اپنے بنائے ہوئے پر وہ اپنے رکنا وہ اپنے بنائے ہوئے پر علی فرماتے ہیں خود ہی عاشق ہو گیا. علی فرماتے ہیں یہاں وہ عاشق ہوا. مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے, علی عباس عسکری بات لاہور میں بڑی کر کے جا رہے ہیں, پھر پتہ نہیں کب آنے کا موقع ملے. علی فرماتے ہیں یہاں اللہ نے عاشق ہوا, وہاں میرے آقا کے جسم پاک سے 1,23,999 پسینے کے قطرے گرے. علی فرماتے ہیں 1,24,000 پسینے کے قطرے گرنے, ہم داری سے جامی پسینے کے قطرے گر. مجمع اٹھے داد تھوڑی ہے, قطرے گرنے کی دیر تھی. اب اللہ نے اپنے حبیب کے پسینہ, پہلا پسینہ تھا, اللہ نے اسے ضائع نہیں کیا. علی فرماتے ہیں اللہ نے اس پسینے کو سمیٹا, اس پسینے کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں علی فرماتے ہیں اللہ نے ایک ایک نبی بنا دیا. آدم صفی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, نوح نجی اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, موسیٰ کلیم اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, عیسیٰ روح اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے, بھائی جان یاد نہیں یہ اپنی محنت ہے, ابراہیم خلیل اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے, اسماعیل ذبیح اللہ
اللہ بنے میرے آقا کے پسینے سے، علماء اور عفاف و کہا و دبا، میں چاروں طبقوں سے سوال کر رہا ہوں، خدا را مجھے بتاؤ جو جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے، ارے ان کے نام کیسے لیے جاتے ہیں؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں، جو نبی میرے آقا کے پسینے سے بنے ارے وہ تو علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو رسول کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہو؟ گزارش سمجھ میں آ رہی ہے سامعین میری؟ جو نبی جی وہ لاہور کا ایک اپنا مزہ ہے، جوانی مانے، جو ابھی دنیا نہیں مانتی، یہی تو مسئلہ ہے، جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام۔ اپنے حصے کا میں پڑھ چکا، خدا کی قسم کو انسٹاگرام سے لے کے فیس بک اور واٹس ایپ تک نا بے شمار مومنین کا حکم ہے ایک کلام کا، وہ سنی اور اسی پہ جا رہا ہوں اور وہ اسی کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہوں، بات مل گئی، بیڑی کدی لگن والی ہے۔ جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام، اور جو نور سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ مصرے کا وزن کیجئے گا، اور میں گیا، نوکری ہو گئی۔ سامعین مصرہ آپ کا حکم پورا کر رہا ہوں، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ مجھے وہ مولا کا واسطہ ہاتھ تلے نہ کریا جائے، تمہیں مولا حسین کا واسطہ ذرا ہاتھ بلند رکھنا، میں مصرہ پڑھ رہا ہوں، مجھے وہ نجف مجالس، مجھے وہ عقل کا اندھا، پیر مون شاہ، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا، جس دن سے شعر سن رہے ہیں، اگر اس سے پہلے اس سے بڑا شعر اس مضمون پہ سنو مجھے حکم کرنا ہے، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا۔ یا علی، یہ میرے مل کے نعرہ ہے حیدری، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، یہ میرے شہر راضی رویا جائے، یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ، عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ، تین کافیے میں نے پڑھ دیے۔ لاہور والوں خدا دی قسم ہن جس معیار تے میں تو لے آیا اس تو ٹکراں ہی ہوندیاں نے اور کچھ نہیں ہوندا تے میں مارنیاں کوئی نہیں جے، مولا دی قسم ہے۔ شعر سنو آخری تے میں جاندا پیا جے میں دل جے ہن میں اب تھک گیا، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا، خدا کی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہے، جناب ندیم سرور صاحب کو میرے بات پڑھنا تھا، مولانا شہنشاہ حسن نقوی صاحب، وہ اپنی ایک کلاس کے لوگ ہوتے ہیں انچولی والے، صبح 4 بج گئے تھے، عزت حسین کی قسم اپنے آپ سے باہر ہو گیا، میں جب اب بھی سوچوں تو میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اس قسم کی خیرات تھی۔ مجھے وہ بہت بڑے سوال کا جواب ہے، عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں۔ بس میرے مولا سلام علیکم۔ مجھے وہ عقل کا اندھا، جزاک اللہ، بہت مہربانی۔ دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو